سائل کا سوال یہ ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں بیماری لانے والا اللہ ہی ہے، لیکن شریعت نے مسلمانوں کو یہ حکم کیا ہے کہ تم احتیاطاً تدابیر اختیار کر سکتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها واذا وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ اگر تم طاعون کے بارے میں سنو کہ فلاں علاقے میں ہے تو تم اس علاقے میں نہ جاؤ۔ اگر تم اس علاقے میں ہو جہاں پر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بیماری جو متعدی ہو، جیسا کہ پرانے زمانے میں طاعون کی بیماری تھی، ڈینگی کی بیماری، اور اس زمانے میں کورونا وائرس کی بیماری، یہ متعدی بیماری ہے۔ لہٰذا جب یہ کسی علاقے میں ہو اور تم وہاں پر ہو تو تم وہاں سے کسی دوسری جگہ نہ جاؤ۔ اگر کسی علاقے میں طاعون کی بیماری ہے، وائرس کی بیماری ہے، تو تم اس علاقے میں بھی نہ جاؤ۔ یہ ہے احتیاطی تدبیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے ذکر فرمائی۔ دوسری ایک روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اس میں یہ بات ذکر ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب اس روایت کا جواب تو یہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، مطلب یہ کہ بیماری لانے والا اللہ ہے، لہٰذا متعدی بیماری کو بھی مؤثر سمجھنا یہ ناجائز ہے۔ آپ احتیاط کر سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن اس طرح ذہن رکھنا کہ اگر یہ میرے ساتھ ہاتھ ملائے گا تو فوراً مجھ پر بھی یہ بیماری لگے گی، اس طرح تجاوز کرنا، اسی طرح افراط و تفریط سے کام لینا، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا صفر، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ، اسلام میں بدفعلی بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں بدفعلی یہ جائز نہیں ہے کہ ایک کو تم منحوس سمجھو، ولا ہمۃ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ عرب کے ہاں جس کے گھر میں الو آ جاتا تھا تو وہ لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا ہمۃ، الو کو منحوس بھی نہ سمجھو۔ اور دوسرا معنی ولا ہمۃ کا یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ اس کی روح آ جاتی ہے پرندے کے شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نظریہ بھی نہ رکھو۔ ولا صفرا، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھو، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس میں شادیاں لوگ نہیں کرتے، تقریبات نہیں منعقد کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید فرمائی کہ ولا صفرا۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے، ولا صفرا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک اونٹ ہے، اگر اس کا گوشت کوئی کھائے تو اس وجہ سے آدمی کو بھوک لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیٹ میں بھوک لگانے والا کوئی جانور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ۔ روایت کے پہلے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور آخر حصے سے معلوم ہوتا ہے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، جس پر جذام کی بیماری ہو اس سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اس حدیث میں باقاعدہ آخری حصے میں یہ حکم ہوا کہ تم احتیاطاً کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہو، اور پہلے حصے سے یہ معلوم ہوا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، مطلب یہ ہے کہ بیماری لانے والا اللہ ہے۔ اس طرح ذہن رکھنا کہ اگر یہ میرے ساتھ ہاتھ ملائے گا تو فوراً مجھ پر بیماری لگے گی، یہ ذہن رکھنا درست نہیں ہے۔
مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اس سے یہ مسئلہ بہت خوب واضح ہو جاتا ہے کہ ایک عربی نے کہا یا رسول اللہ فما بال الابل تکون فی الرمل کأنها الظبائی، کہ ایک اونٹ ہے جو کہ ایک صحرا میں رہتا ہے، وہاں پر ایسا رہتا ہے جیسا کہ ہرن، فیجیء البعیر الاجرہ، ایک خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے، فیدخل فیہا، اس ہرن کے طرح صاف و شفاف اونٹ میں داخل ہو جاتا ہے، فیجربها کلها، تو اس کی وجہ سے ان سب اونٹوں کو خارش لگتی ہے۔ تو اس سے تو معلوم ہوا کہ بیماری متعدی ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب ارشاد فرمایا، من اعدل اول، پہلے کو کس نے بیماری لگائی ہے؟ پہلے کو بیمار کرنے والا اللہ ہے، تو دوسروں کو بھی بیمار اللہ کر سکتا ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے اجازت کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی نہیں گر سکتا، چہ جائے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایک کی بیماری دوسرے کو لگے اور اس کی وجہ سے موت واقع ہو جائے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حاصل جواب کا یہ ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ اعتقاد رکھنا کہ بیماری لانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ احتیاطاً کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔